السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت داہم کی اردو کی کتاب سے حصہ نظم میں سے پہلی نظم جو حمد ہے اس کے اشعار کی تشریح پڑھیں گے، اور مشکل الفاظ کے معنی بھی میں کوشش کروں گا ساتھ ساتھ آپ کے سامنے رکھتا جاؤں۔ یہ پہلی ہی نظم جو کہ حمد باری تعالیٰ ہے، اور اس کے شاعر ہیں الطاف حسین حالی، مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی یہ حمد ہے۔ اس کا پہلا ہی شعر ہے: قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ یعنی الطاف حسین حالی اس شعر کے اندر اس حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں کہ تمام انسانیت کے دلوں پر اللہ کا قبضہ ہے، تمام انسانیت کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ساری کائنات کے تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جیسے چاہے ان کو پھیرتا ہے۔ تو الطاف حسین حالی بھی کہتے ہیں کہ دلوں پر اللہ کا قبضہ ہے، اور اس قدر ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کی بات نہیں مانتا، شریعت کا حکم نہیں مانتا، پھر بھی وہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ یعنی اپنی کسر نفسی کے طور پہ اپنے آپ کو اللہ کا نافرمان کہہ رہے ہیں کہ گویا میں شریعت پہ کما حق کو نہیں چلتا، پھر بھی میں اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میرا بھی دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ تمام کیا گستاخ، کیا نافرمان، کیا کوئی اللہ کا فرما بردار، سب کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اس سے اگلا شعر ہے: وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ لیکچر سن رہے ہوں، کتاب آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ جماعت داہم کی اردو کی یہ کتاب جس کی حمد یہ صفحہ نمبر 94 کے اوپر ہے، کھول کے سامنے رکھنی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس خلاصہ یا گائیڈ ہے جس پر تشریح وغیرہ لکھی ہے تو وہ بھی آپ کھول کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور تیاری کے لیے اس میں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ اللہ نے یہ جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے بدلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کے حق ادا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جو ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے بدلے میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ معبود ہے، اور یہ سب سے پہلا حق ہے بندے پر کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بات مانے، اللہ کی فرما برداری کرے۔ لیکن الطاف حسین حالی کہتے ہیں گو کہ یہ کام سب سے مقدم ہے، سب سے پہلے کرنے والا ہے اللہ کا حق جو ہے وہ ادا کرنا، لیکن بندے سے یہ حق کیوں کر ادا ہو سکتا ہے؟ گویا کہ الطاف حسین حالی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں، اللہ کے ہمارے اوپر احسانات، اس کے فضل اس قدر ہیں کہ اس کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا بندے سے۔ آگے فرماتے ہیں: محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بید کھلا تیرا۔ گو کہ اللہ کے جلوے ہر جگہ ہیں، اللہ کی قدرت کے جلوے ہر جگہ ہیں، اللہ کی کاریگری ہمیں ہر چیز میں دکھائی دیتی ہے، لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ اللہ کو حقیقی جان پہچان اللہ کی بندے سے بہت مشکل ہے۔ اللہ کی ذات کا عرفان، اس کی ذات کی پہچان وہ بہت مشکل ہے، لیکن جو اس کی ذات کو پہچان لیتا ہے، جو اس کی ذات کا عرفان کر لیتا ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے، یعنی اس کے منہ پر بھی اس کی زبان بھی ایسی ہی چپ ہو جاتی ہے جیسا کہ اس کو نہ پہچاننے والا۔ گویا کہ اس کو پہچان کر بھی اس کی ذات کو بیان کرنا یا اس کی ذات کو سامنے لانا اتنا ہی مشکل ہے۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، یعنی اللہ کو پہچان کر چلنے والا اور نہ پہچاننے والا وہ ایک طرح سے برابر ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا، بھید کہتے ہیں راز کو،
جس پر یہ راز کھل گیا وہ بھی کچھ نہیں کہہ سکا، یعنی اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی بات اس قدر کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکا، اس کا کوئی بھی نہیں کہہ سکا۔ جس نے پہچانا اس نے بھی، جس نے نہیں پہچانا اس نے بھی۔ آگے اگلا شعر ہے چوتھا، عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یہاں، ہے خیرہ و سرکش بھی دم پر برتے صدا تیرا۔ خیرہ و سرکش کا مطلب ہے گستاخ، نافرمان، اللہ کا باغی بندہ۔ حالی کہتے ہیں کہ اللہ تیری عظمت مانے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی کچھ بن نہیں پڑتی، کچھ بن نہ پڑنا ہوتا ہے، کچھ ہاتھ نہ آنا، کچھ پلے نہ پڑنا، کچھ حاصل نہ کر پانا۔ تو کہتے ہیں اے اللہ تیری عظمت کا اعتراف کیے بغیر ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے، ہم کسی قابل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ جب ہم یہ یوں نہیں کر سکتے تیری عظمت کو مانے بغیر، تو جو تیرا نافرمان ہے، جو خیرہ و سرکش ہے، وہ بھی تیرا ہی دم بھرتا ہے، یعنی اسے بھی پتا ہے کہ میں اللہ کی اس بنائی ہوئی زمین سے اللہ کی نافرمانی کر کے بھی اللہ کی احسانات کے بغیر میں نہیں جی سکتا، نہیں رہ سکتا، یعنی وہ بھی اسے بھی پتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کے فضل ہے، اللہ کے احسانات ہیں۔ بے شک وہ نافرمان ہے، گستاخ ہے، شریعت سے دور ہے، اللہ کے نافرمانی کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جانتا ہے کہ اللہ کے بغیر، اللہ کے احسانات کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور وہ بھی اللہ کا ہی دم بھرتا ہے۔ تو ہی نظر آتا ہے، اگلے شعر ہے آخری سے پہلا، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا، یعنی جو جن پر جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ کا گلا کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ پریشانی ڈال دی ہے، وہ بھی اللہ کا گلا کرنے والے بھی رنج و مصیبت میں، رنج کہتے ہیں دکھ کو، درد کو، رنج و مصیبت، دکھ اور پریشانی، کہ جو لوگ دکھ اور پریشانی میں اللہ کا گلا کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ ہی نظر آتا ہے جب ان کو کچھ اور نظر نہیں آتا۔ یعنی یہ تو مشرکین بھی یوں کرتے تھے کہ جب دیکھتے تھے کہ سمندر میں غرق ہونے لگے ہیں، کوئی بچانے والا نہیں، تو اپنے جھوٹے خداؤں کو نہیں بلکہ صرف اللہ کو پکارتے تھے، صرف اللہ کا نام لیتے تھے۔ تو یہاں بھی حالی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا گلا کرنے والے جو کہتے ہیں ہمیں اللہ نے کہیں کا نہیں چھوڑا، حالانکہ کہنا تو نہیں چاہیے ایسا، یہ کلمہ انتہائی غلط ہے، لیکن مصیبت آتی ہے تو کچھ لوگ اللہ کا گلا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کا گلا کرتے ہیں ان کو بھی اور کچھ پھر اللہ کے علاوہ بھی نظر نہیں آتا، بلکہ دوبارہ وہ رجوع کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف ہی کرتے ہیں، دعا بھی اللہ سے ہی کرتے ہیں۔ تو یہ جو تو ہی نظر آتا ہے ہر شاہ کا محیط ان کو، محیط ہوتا ہے گھیرے ہوئے، یعنی مصیبت میں گلا بھی کر رہے ہیں لیکن انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے اور اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ آخری شعر دیکھیے گا کہ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا، یعنی آخری شعر میں حالی فرماتے ہیں خود اپنی زبان کی، اپنی شاعری کی، اپنے لب و لہجے کی تعریف کر رہے ہیں کہ تیرا بول، چونکہ ہم لکھ رہے ہیں اس بلند ذات کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے اللہ کی حمد لکھنا، تو یہ حمد کا ہر بول کہتے ہیں دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، یعنی دل کو چھوتا ہے، یہ دل کو لگتا ہے، کیوں اس میں کچھ حالی کا جو انداز بیان ہے وہ کچھ الگ ہی ہے، یعنی لوگ دنیاوی نغمے لکھتے ہیں، دنیاوی مختلف طرح کے شعر لکھتے ہیں، لیکن حالی کہتے ہیں میں نے حمد لکھی ہے، یہ ایک الگ سے ہے، الگ میرا انداز بیان ہے، طرز گفتگو ہے، تو یہ دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، یعنی ہر بول، ہر بات دل سے ٹکراتی ہے۔ کیوں؟ حالی نے ایک جداگانہ انداز اس میں اپنایا ہے، گویا کہ اللہ کی حمد لکھنا یہ ایسا انداز ہے، ایسا بیان ہے یا ایسے الفاظ ہیں جو دل سے ٹکراتے ہیں، اور حالی کی شاعری حقیقت میں بہت اعلیٰ ہے، واقعہ ہی دل سے ٹکرا کے گزرتی ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ انداز بیان کا کچھ شوق نہیں ہے
شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یعنی حمد لکھنا یہ ایسی چیز ہے کہ انداز بیان شوق نہ بھی ہو، پھر بھی جب بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب کے حمد لکھتا ہے تو اس کے بول دل سے ٹکراتے ہیں. اور حالی کا یہ جو لاگانہ انداز، یہ اس کا انداز بیان یہ دل سے ٹکراتا ہے. یہ ہمارے اشعار کی تشریح مکمل ہوئی. آگے اس کے کچھ دیے ہوئے ہیں مشق کے سوالات. یہ بھی جب آپ اس کے اشعار کی تشریح پڑھ لیں گے تو مشق کے سوالات بالکل آسانی سے حل ہو جائیں گے. اور اس نظم کا خلاصہ بھی آپ نے تیار کرنا ہے. جب اشعار کی تشریح مختصر آپ لکھ لیں گے شروع سے آخر تک تو وہی خلاصہ بھی اس کا بن جائے گا. تو یہ آپ کا کام ہے اس کو تیار کرنا، اشعار کو کاپی میں لکھنا، ساتھ ان کی تشریح لکھنی، اور اگر مشکل ہو سمجھنے میں تو گائیڈ یا خلاصے سے لکھی ہوئی تشریح سے مدد لینا. یہ میرے پاس ایک گائیڈ ہے، کشمیر اردو گائیڈ. اس کے صفحہ نمبر 222 سے یہ حمد کی جو تشریح ہے اشعار کی یہ شروع ہو رہی ہے، اور بڑے پیارے انداز میں اس نے تشریح کر دی ہے. تو آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں. تو آج کے لیے حمد کے لیے اتنا یہ کافی ہے. بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اشعار کی تشریح کو اشعار کو لکھ کے تشریح بھی ساتھ لکھنی ہے، اور ساتھ مشقی سوالات تیار کرنے ہیں.